بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ والسلام نے چھری تیز کی، تیز کرنے کے بعد بیٹے کو پیشانی چپل لٹایا، لٹانے کے بعد جو ہے چھری گردن پہ رکھ دی۔ جیسے ہی چھری گردن پہ رکھتے ہیں آواز آئی چھری کو اللہ کی طرف سے، اے چھری، اے چاقو، یہ جو نیچے لیٹا ہوا ہے اسماعیل، ان کے پشت سے، ان کے آنے والی نسل سے ہم ایک ایسے نبی کو لانا چاہتے ہیں جو امام الانبیاء ختم المرسلین ہوں۔ ایسے نبی پیدا ہوں گے جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا، امام الانبیاء ہوگا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اے چھری، ایک بال باقا نہیں ہونا چاہیے اسماعیل کا۔ اگر ایک بال باقا بھی کٹ گیا نا، تھوڑا سا خروج بھی آ گیا نا، جہنم میں جلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو تیز کرنے کے بعد حلقوم پہ رکھا، آنکھ پہ پٹی باندھی، باندھنے کے بعد چاقو رگڑ رہا ہے گردن پر، تیز تیز چلا رہا ہے، لیکن چھری چلنے کو تیار نہیں، بال کٹنے کو تیار نہیں، گردن کٹنے کو تیار نہیں، ذبح ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت لگا دی، پوری کوشش کر دی، لیکن ذبح ہو ہی نہیں رہا۔ نیچے سے اسماعیل علیہ السلام نے آواز لگا دی، او ابو آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں دیری کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ ہمیں ذبح کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا اسماعیل، میں تو پوری طاقت لگا کے ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، چلا رہا ہوں، لیکن چھری چلنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ابو میں نے جو آپ کو کہا، آپ کی محبت، آپ کی جو ہے میری صورت دیکھ کر کے کہیں آپ کے دل میں ترس نہ آ جائے، اس لیے میں نے آپ کو آنکھ پہ پٹی باندھنے کے لیے کہا تھا، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ پٹی جو ہے منظور نہیں ہے، آپ آنکھ سے پٹی کھول کر کے ہمیں ذبح کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات مان لیتے ہیں، آنکھوں سے پٹی کھول لیتے ہیں، کھولنے کے بعد پھر ذبح کرتے ہیں، چھری چلا رہے ہیں پوری طاقت کے ساتھ، لیکن چھری چلنے کو تیار نہیں، ذبح ہونے کو تیار نہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں، او ابو آپ زور سے چاقو چلائیے، اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے ایسا کیجئے، آپ جو ہے دستانے، چاقو کے دستانے کو پکڑیے اور ناخن زور سے اس میں ناخن سے دبائی، ہو سکتا ہے اس سے چھید ہو جائے، میں ذبح ہو جائے۔ بیٹا دیکھیے کیا باپ کو اشارہ کر رہا ہے، باپ نے ایسا ہی کیا، لکڑی کا جو دستہ ہوتا ہے نا ادھر پکڑ کر کے ناخن سے گلے میں زور سے دبا رہا ہے، لیکن دبنے کو تیار، لکڑی کا جو بیٹ ہوتا ہے اس سے چاقو نکل گئی، لیکن گلے کے حلق کے اندر نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں دھسا، روز تک نہیں۔ پھر آواز آئی، او ابراہیم آپ نے تو وہ کر گزرا جو میری طرف سے حکم تھا، میں نے تمہارا امتحان میں تم کامیاب ہو چکے ہیں ابراہیم، اب اسماعیل کو ہٹا کر کے ایک جنت سے دمبا بھیجا ہوں، تم اس کو ذبح کرو۔ ایسا ہی ہوا، اسماعیل کو سائڈ کر کر کے دمبے کے اوپر چھری چلائے ہیں تو دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا دی، جھولی پھیلا دی، اللہ آپ نے تو میرا امتحان لیا اور میں امتحان میں کھڑا اترا، لیکن دمبا ذبح ہو گیا، میرا بیٹا اسماعیل شہید نہ ہو سکا، ذبح نہ ہو سکا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے ابراہیم خواب سچا ثابت کر دیا، تم نے وہ خواب کو پورا کر دیا۔ جب کوئی انسان اپنے بکرے کو گھر میں پالتا ہے، پوستا ہے، سالوں بھر تیار کرتا ہے، مثال جو بقرعید کا مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، جو بکرا پوس کے تیار کرتا ہے، سالوں بھر سے ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، ان کا دل پھڑپڑانے لگتا ہے۔ جس ہاتھ سے میں سالوں سے کھانا کھلایا ہوں، جس ہاتھ سے میں سالوں سے بدن سہلایا ہوں، جس ہاتھ سے بکرے کو پالا ہوں، اپنے بیڈ پہ بیٹھایا ہوں، اپنے روم میں بیٹھایا ہوں، اپنے جو بستر پہ بیٹھایا ہوں، اب وہ اللہ کے راہ میں ذبح کر دیا جائے گا، اب ہم سے جدا ہو جائے گا۔
ان کا دل پھڑپڑانے لگتا ہے، وہ بندہ کہ آنکھوں میں آنسو آنے لگتا ہے۔ جو قربانی کا دن آتا ہے نا، لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر کے جو قربانی کی تیاری میں آتے ہیں، چھری لے کے آتے ہیں، لوگ ذبح کرنے کی تیاری میں آتے ہیں، تو اس وقت جو ہے بکرا پوسنے والے کا دل دھڑکنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے جب ان کی گردن پہ چھری چلتی ہے نا۔ خدا کی قسم، جو سالوں سے بکرا کو تیار کر کے رکھا ہے، بکرا کو کھلایا ہے، پلایا ہے، پوسا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ انہیں کیا پتا جو منڈیوں سے خرید کر کے لایا، دوسرے دن تیسرے دن انہیں ذبح کر دیا، انہیں کیا پتا بکرے کی حقیقت کیا ہے، ان کی محبت کیا ہے، انہیں کیا پتا بکرے پیسے کے بل پہ بازاروں سے خرید کر کے لایا، دوسرے دن ان کو قربانی کر دیا، انہیں ذبح کر دیا، اسے کس بات کی ملال ہے، اسے کیسا درد۔ آج تو لاکھوں کو روپیہ رہتے ہوئے تجوری میں بینک میں رہتے ہوئے ایک حصہ قربانی دے دیا نا، ایسا لگتا ہے پہاڑوں کے مطابق انہوں نے خرچ کر دیا۔ او مال کو جمع کرنے والوں، او بینک بیلنس کرنے والوں، سنو، اگر تم ان قربا کو اس وقت بھی بھول جاؤ گے، اس وقت بھی تمہیں ان دھتکار دو گے، صرف ایک حصہ کروڑوں کا سمپتی رہتے ہوئے تم اگر ایک حصے قربانی دے کر کے اپنے آپ کو سوچتے ہو اللہ کے اوپر میں نے احسان کر دیا، اللہ کے راستے میں میں نے مال خرچ کے احسان کر دیا، سنو، کل قیامت کے دن جو ہے تمہیں آگ کی بھٹی میں جلایا جائے گا اور تمہاری قربانی کو قبول نہیں کیا جائے گا، تمہاری قربانی یوں ہی بیکار چلی جائے گی۔ اس لیے کوئی کام کرو اللہ کے لیے کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو، حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرو، ان کی نیت سے قربانی کرو، قربانی دکھانے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے نہیں، ارے قربانی تو اپنا جان کا مال کا صدقہ ہے۔ اور یہ قربانی اللہ اگر بیٹا کو قربانی مانگتا تو کیا تم بیٹی کی قربانی کر دیتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر آج آپ کے بچے کو خروج آ جائے نا، پوری محلہ کو اکٹھا کر لیتا ہے، لوگ پوری محلہ کو جمع کر لیتا ہے، آج میرے بیٹے کا سر پھٹ گیا، میرے بیٹے کا خروج آ گیا۔ اگر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹے کی قربانی مانگتا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا تم اپنی بیٹی کو قربانی دیتے؟ بالکل نہیں دے پاتے۔ آج لوگ یہ سنت ابراہیم ہے نا، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، کیا پیارے انداز میں جواب دیا۔ او مسلمانوں ذرا سنو، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ مسلمان قربانی کیوں دیتے ہیں، ان کا جواب سنو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ جو تم قربانی کرتے ہو، جانوروں کو ذبح کرتے ہو، جانوروں کو اللہ کے راہ میں تم قربان کرتے ہو، یہ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ سنت ابراہیم ہے جسے تم آج عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر رہے ہو، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیجئے جو لوگ قربانی کرتے ہیں انہیں قربانی سے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او صحابیوں، او مسلمانوں، ذرا سنو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، سنت ابراہیم کو زندہ کرتے ہیں، انہیں قربانی کرنے والے جانوروں کے جسم میں جتنا بال ہوتا ہے نا، ان بال کے برابر انہیں ہر ایک بال کے برابر انہیں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ بتاؤ کتنا بال ہوگا، کتنا نیکی ملے گی۔ اس لیے کہتا ہوں قربانی صدق دل سے کرو، قربانی دکھاوے کے لیے نہ کرو، قربانی بتانے کے لیے نہ کرو، قربانی سے جو اپنے کے لیے نہ کرو، قربانی کا گوشت فریج میں رکھنے کے لیے نہ کرو، قربانی کا گوشت جو ہے مہینوں مہینے میں جو ہے اسے فرائی کر کے رکھنے کے لیے نہ کرو، قربانی کا گوشت یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں میں صرف کرو، ان کو دو۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت کیے ایک حصہ بانٹ دیے، باقی سارا جو ہے مال فریج میں ڈال دیے۔ فریج میں رکھنے والے قربانی کا گوشت سن لو، یہ قربانی تمہاری لیے قبول نہیں کی جائے گی۔
اس لیے قربانی جو ہے جان کا صدقہ، مال کا صدقہ ہے، اس لیے انہیں یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں میں، مفلسوں میں تقسیم کر دو کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ آج یہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں نا، ان سے پوچھو قربانی کیا چیز ہے، قربانی مسلمان کیوں کرتے ہیں، مسلمان قربانی میں بکرے کی بلی کیوں دیتے ہیں، بکرے کی قربانی کیوں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر مسلمانوں کو اس بات کی خبر لگ جائے نا، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی دی جاتی ہے، حقیقت میں مسلمان ٹوٹ پڑے گا۔ قربانی کرنے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر امتحان لینا بندے سے، جانوروں کی قربانی نہ کرو، اپنے ایک ایک بیٹی کی قربانی دے، تو ایک بھی آدمی بندہ کرا نہیں ہوگا، بالکل پیچھے ہٹ جائے گا۔ ابھی تو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، کروڑوں کی سمپتی ہے، 1500 کا حصہ دے کر کے جانوروں میں، ایسا لگتا ہے انہوں نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں کہتا ہوں اللہ کے راہ میں صدق دل سے قربانی کرو۔ من کان للہ کان اللہ لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے بن جاؤ، اللہ کا بن جاؤ، اللہ تمہارے لیے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے یہ عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، لوگ جو تہوار الاس کے ساتھ منانے کے لیے بالکل در پہ ہیں، بالکل تیاری میں ہیں۔ اس لیے تمام امتی مسلمہ سے گزارش کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر میں ہمارے کچھ سناتن بھائی ہیں جنہیں بڑے جانوروں کو ماتا مانتے ہیں، ان کا آستھا ہے، ان کا دھرم ہے، ایسا سوچیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے دھرم کو ٹھیس نہ پہنچائے ہم سے، اس لیے ایسے جانوروں کی قربانی بالکل نہ دیں، کیونکہ جو ہمیں حکم ہے دمبے کی قربانی کریں، بکری کی قربانی کریں، جو ہمیں حکم ملا ہے اس کی قربانی کریں۔ اور ہمارے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی بھائی جس سے تک کوئی بات کی تکلیف ہو جائے، ہمارے اسلام پیار اور محبت کا نام ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے اسلام نہیں ہے، کسی کو ستانے کے لیے اسلام نہیں ہے، کسی کو دکھ دینے کے لیے اسلام نہیں ہے، اسلام پیار محبت بانٹتا ہے۔ اس لیے ہم پیار محبت کو بانٹیں گے اور کوئی ایسی جانور کی قربانی نہ کریں گے جس سے ہمارے اور بھی بھائی کو اور بھی پڑوسی کو تکلیف ہو جائے۔ اس لیے اگر کسی بھی بھائی کو تکلیف ہو جائے تو وہ قربانی آپ کی بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کا گنگان کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔